بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل رمضان بعد رمضان قسط نمبر 2۔ یاد رہے شوال کے یہ 6 روزے جن کا تذکرہ قسط نمبر 1 میں کیا گیا ہے، یہ 6 روزے مستحب ہیں کہ رکھنے میں تو ثواب بہت ہے، نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ جو حضرات ان روزوں کو اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کو یا 9 ذی الحجہ کو یا 9 اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کو یا شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو یا ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کو یا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا احادیث شریفہ سے ثابت ہے، یا کوئی شخص ویسے ہی نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں، ان سے ہمدردانہ بلکہ درد مندانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذمہ قضا روزے ہوں تو آپ قضا روزے ہی رکھا کریں، کیونکہ ان کے نہ رکھنے پر آخرت میں پکڑ ہوگی اور ان کی ادائیگی اسی طرح فرض ہے جس طرح ماہ رمضان کے روزے اور قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی فرض ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بہت سارے حضرات نوافل کا تو اہتمام کرتے آ رہے ہیں مگر فرائض سے غفلت برتتے ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ہمارا یہی معاملہ ہے۔ بہرحال یہ روزے مسلسل رکھیں تب بھی درست، کچھ وقفوں کے ساتھ رکھیں تو تب بھی صحیح۔ یہی حکم چھوٹے ہوئے اور روزوں کا بھی ہے۔ تاہم جتنی جلدی ہو سکے ان فرضوں کی ادائیگی پہلی فرصت میں ہی ہو، کیونکہ زندگی کا، صحت کا اور حالات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب سفر آخرت کے لیے نقارہ بجے گا، تو جائے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ فرض تو مثل قرض ہے۔ جن لوگوں کو بعض آزار کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے یا روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، جب یہ عذر ختم ہو تو انہیں اتنے دنوں کے روزے رکھنا فرض ہے، چاہے مسلسل رکھیں یا وقفے کے ساتھ رکھیں، درست ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 3 میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔